مرشد دیدار باہو مینوں لکھ کروڑا حجاں کیا سلطان باہو صاحب کا یہ شعر نہیں پڑھتے؟ مرشد دا دیدار میں باہو منو لاکھ کروڑا حجاں ہوں. میں اپنے پیر کی زیارت کر دوں مجھے لاکھ کروڑ حجوں کے برابر ہے. علماء ان اشعار کو، ان کے کلام باہو کو پڑھتے ہیں، جھومتے ہیں، جھماتے ہیں، کیسٹیں نکالتے ہیں. پہلی بات تو ہم یہ کریں گے کہ یہ جو تھنکنگ ہے اور یہ بدعقیدگی جو ہے یہ کہاں سے نکلی ہوئی ہے. ان سارے بزرگوں کے بارے میں آپ بڑے پازیٹیو ہیں، ہم تو ان بزرگوں کو آن ہی نہیں کرتے نا. ہم تو کہتے ہیں پتہ نہیں ان کی کتابیں ہیں یا نہیں ہیں، ان کے شعر ہیں یا نہیں ہیں. وہ اللہ کے پاس جا چکے، اللہ کو پتہ ہے وہ کدھر ہیں. ٹھیک ہے جی، اگر اچھے مال کیے تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، برے کیے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے. ہمیں تو کوئی لینا دینا نہیں ان کے ساتھ. تو سب سے پہلے تو علماء جو ہے نا وہ اپنے بزرگ بابوں سے، پرنٹنگ پریس والوں سے، بڑے بڑے مفتیوں سے توبہ کرائیں اور آندہ سے کہ کلام باہو نہ پڑھیں. ہم تو کہتے ہیں کلام باہو میں تو شرک اتنا زیادہ ہے. وہ تو کہتے ہیں سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد سنی کن دھر کے ہو بیڑا میرا وچ کپراں دے جتے مچ بھی نہ بیندے ڈرتے. وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں کہ پیروں کے پیر تو میری فریاد کو پہنچ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ان کے جو بزرگوں نے یہ ساری چیزیں لکھی، اگر نہیں لکھی ہیں ان کے بقول نہیں میرے بقول، ان کے بقول تو یہ لکھی ہیں، تو یہ کریں دفاع. آپ سیف الملوک اٹھا لیں، بڑے اچھے اشعار ہیں، میں نے کئی بار کوٹ کیے ہیں. یہاں پہ سیف الملوک کے کئی اشعار میں نے کوٹ کیے. ٹھیک ہے، چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. یعنی اچھے بندے کی صحبت اس عطر فروش کی مانند ہے کہ جس سے آپ سودا نہ بھی خریدیں آپ کو خوشبو آئے گی. اور برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا آن ہزاراں. برے بندے کی صحبت تو ایسی کہ کسی لوہار کے پاس بیٹھ جائیں تو آپ کتنے کپڑے سنبھال کے بیٹھیں کچھ نہ کچھ چنگاریاں آپ کو آ پڑیں گی. اور یہ بخاری کی حدیث بھی ہے کہ برے بندے کی صحبت جو ہے وہ اس کی مانند ہے، لوہار کی مانند، اور اچھے بندے کی عطر فروش کی مانند. اس حدیث کی ٹرانسلیشن کی ہے میاں محمد بخش صاحب نے. لیکن اسی سیف الملوک میں کفریات اور گستاخانہ اشعار موجود ہیں جو خود مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے جو بیٹے تھے نا اقتدار نعیمی صاحب، ان کا فتاوی نعیمیہ چھپا ہے، انہوں نے خود کفر کے فتوے لگائے ان شعروں کے اوپر. ٹھیک ہو گیا جی، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب وہ میرے پاس پڑھے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جدو بھی اوکھت آئی نبیاں ہوتے روح میراں دا پہنچا. وہ کہتے ہیں نبیوں پہ بھی جب مصیبت آتی تھی شیخ عبدالقادر جیلانی کی روح ان کی مدد کو پہنچتی تھی. چلیں بزرگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں، ہم تو آپ کے بزرگ بچاؤ مہم میں شامل ہیں. اس طرح کے ہم کہتے ہیں یار بزرگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ ساری کتابیں فضول ہیں. لیکن پھر ہم آپ سے ڈیمانڈ کریں گے اگر بزرگوں کی یہ کتابیں اور تعلیمات نہیں ہیں پھر بزرگ بھی کلیم نہیں آپ کریں گے، کیونکہ بزرگوں کا تعارف ان کے کلام اور کتابیں ہی ہوتی ہیں. اگر وہ ختم ہو جاتی ہیں بزرگوں کا تعارف ختم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں اچھی باتیں لے لیں گے بری چھوڑیں گے، تو ہم کہیں گے اچھی باتیں ان سے نہ لیں، آپ کتاب و سنت سے لیں. اور بری چھوڑ دیں گے تو آپ جن کو اچھا بھی سمجھ رہے ہیں ہمارے نزدیک تو وہ بھی بری ہیں، ہم تو ان کو بھی چھوڑیں گے. ہم تو کہتے ہیں کشف المحجوب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں درج ہیں، حشت بہشت کے اندر درج ہیں. تذکرۃ الاولیاء بریلوی اور دیوبندی شیخ فرید الدین عطار المتوفی 635 ہجری سارے چھاپ رہے ہیں ان کی کتاب. ٹھیک ہو گیا جی. ہم پھر بار بار کہیں گے ہم ان کی کتابوں اور ان کے اشعار کے اوپر بات کر رہے ہیں، بابوں کے اوپر نہیں کر رہے، کیونکہ بابے ہمارا بابوں سے لینا دینا ہی نہیں. چلیے تسلی ہوگی. اچھا ایک میں اس میں نا کرے ایک نہیں 10 کرو جو آپ نے وہ ٹرمینالوجی استعمال کیا نا بڑی پریکٹیکل قسم کی. تو ایک کیونکہ میرا تو ظاہر ہے اس طرح کے تصوف ٹائپ لوگ جو پریکٹیکل کام کرنے والے ان کے ساتھ بھی کوئی رابطہ ہے نا، وہ ایک بات کرتے ہیں. اچھا رابطہ ہے تھوڑا جی ہوتا ہے، اے لاکھ کروڑ جاتے لاکھ کروڑ توبہ فتوے چاہیے دینے منو. میں آپ کو وہ کہتے ہیں جی ان کے زمانے میں بھی لوگوں نے ان کے خلاف فتوے دیے مفتیوں نے، اور وہ ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں بڑی دلچسپ، شاید لوگوں کے لیے دلچسپ چیز ہو. وہ کہتے ہیں جی یہ بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں شیعہ ہوں یہ خشک مولوی ہیں، خشک، تو عام مفتیوں کو نہیں مانتے، یہ خشک ہے سارے. اور ان علماء اور اہل تصوف سے صرف یہ پوچھیں
کہ پاکستان میں تو فزیکلی ایک حج ہو رہا ہے 7 شریف کے اندر، جہاں پہ زمزم بھی بنایا ہوا ہے، رمی کے لیے شیطان بھی بنائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر تو میں نے آج تک کسی علماء کی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی ہے. اہل حدیث چلے بولتے ہیں یہ کروایا جی 7 والا حج، کہیں آپ نے بند کرنا سن، آپ نے وہ دیکھا ہے نا حج، پوری ویڈیو بنی ہوئی ہے، زمزم بنایا ہوا ہے، رمی کرتے ہیں، پورا حج 7 کے اندر سندھ کے اندر ہوتا ہے. تو وہ تو کسی کو نہیں نظر آ رہا. تو ٹھیک ہے، ہم تو بڑے خوش ہیں، کم از کم پبلک جاگی ہے، ہم چاہتے ہیں اب یہ جاگتے رہیں.